اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، کہ اللہ کے بندے وہ ہیں جو ہر وقت اشک بہاتے رہتے ہیں اور سجدے میں ساری ساری رات گزار دیتے ہیں، قیام میں ساری ساری رات گزار دیتے ہیں۔ آؤ میں بتاتا ہوں لسجدن قیاما، سجدے کیسے کرتے ہیں اور قیام کیسے کرتے ہیں۔ ارے سجدوں کی مثال لینی ہے تو سجدہ فاطمۃ الزہرا کی لے لو، قیام کی مثال لینی ہے تو حضرت امام ابو حنیفہ کی لے لو۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایسا قیام کیا کرتے تھے کہ ساری ساری رات کھڑے رہتے، اللہ کے حضور قیام میں رہتے۔ ایک دن جب آپ کا وصال ہو گیا، یہودی اپنے بچے کو لے کر چھت پر چڑھا اور بچے نے کہا بابا اس فلاں جگہ پر ایک ستون نظر آتا تھا، کھجور کا ایک تنا نظر آتا تھا، وہ نظر نہیں آ رہا۔ اس کے باپ نے کہا بیٹا وہ کوئی کھجور کا تنا نہیں، وہ کوئی ستون نہیں تھا، وہ مسلمانوں کے امام اعظم ابو حنیفہ اللہ کے قیام میں رہتے تھے۔ آج وہ وصال کر گئے، ایسا قیام کرتے کہ یہودی سمجھتے کہ یہ ایک ستون ہے۔ خدا کی قسم ایسا قیام کیا اور لوگوں کو بتایا کہ کیسے قیام کیا جاتا ہے۔ ارے سجود کی مثال لینی ہو تو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ کی مثال لے لو۔ کون فاطمہ شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا، مقام تیرے نو کون سمجھے، فرشتے ہیں تیرے کمی زہرا، حیا کے ماتھے کا تاج زہرا، وفا پرستی کی لاج زہرا، زمانے بھر میں جو بٹ رہا ہے تیرے گھر کا اناج زہرا، جو تیرے شوہر سے بغض رکھے مریض ہے لا علاج زہرا، شبیر و شبر دی امی زہرا، نبی دے گھر وچ ہے جمی زہرا۔ یہ وہ زہرا ہیں، یہ وہ زہرا ہے جو سجدے میں ساری ساری رات گزار دیتی۔ سیدہ طیبہ فاطمۃ الزہرا کہتی ہے خدا کی قسم، حالانکہ سردیوں کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، آپ سردیوں کی راتیں چکی پیس لیتی، حضرت امام حسن و حسین کو سلا دیتی اور اپنے رب کے حضور 2 رکعتوں کا آغاز کرتی، 2 رکعتوں کا آغاز کرتی اور سجدے میں ساری رات گزار دیتی۔ مسجد نبوی سے بلال حبشی کی صدا آتی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حضرت طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا اپنے رب کے حضور شکوہ کرتی، مولا تیری سردیوں کی رات اتنی چھوٹی ہو گئی کہ فاطمہ کی 2 رکعتیں بھی مکمل نہیں ہو سکی۔ ایسا والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، ایسا عمل صالح کرنے والے کرتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے ہیں، جو عمل صالح کر لیتا ہے پھر اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم، ٹائم جو ہے وہ بالکل ختم ہے، حضرت ابراہیم بن ادم آپ کئی ملکوں کے بادشاہ تھے، تو جب آپ نے دیکھا رب نے یہ قرآن پاک کی آیت کو نازل کیا والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، تو آپ نے ساری سلطنت کو چھوڑ دیا، ساری بادشاہت کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم نے آپ چھوڑ کر دریا کے کنارے آپ اپنی گودری سی رہے تھے، سوئی کے ساتھ اپنی جو ہے ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ اپنی قمیض کو سی رہے تھے، تو وہاں سے پاس سے اس وقت کا بادشاہ گزرا، اس نے کہا اے ابراہیم تو نے 7 ملکوں کی سلطنت کو چھوڑ کر یہ فقیری اختیار کر لی، تجھے کیا ملا؟ تو آپ نے جو سوئی پکڑی تھی نا وہ سوئی سمندر میں گرا دی۔ جب سوئی سمندر میں گر گئی تو آپ نے کہا اس کو نکالو، اس نے کہا اے ابراہیم تم کیسی باتیں کرتے ہو، اب سوئی سمندر سے کیسے ملے گی؟ اس نے کہا اس لیے فقیری اپنائی ہے۔ آپ نے ابراہیم بن ادم نے کہا اے سمندر کی مچھلیوں، ابراہیم بن ادم کی سوئی گری ہے، مجھے سوئی چاہیے۔ خدا کی قسم ابراہیم بن ادم کہتے ہیں کہ 1 مچھلی نہیں، 2 مچھلیاں نہیں، ہزاروں مچھلیاں سونے کی سوئیاں لے کر سے اوپر آ گئی، اور حضرت ابراہیم بن ادم نے کہا یہ دیکھو جو اللہ کی فقیری کو اپنا لیتا ہے، جو اللہ کا ہو جاتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کی صف میں آ جاتا ہے، پھر دریا کی مچھلیاں بھی اس کا ادب کرتی ہیں۔